أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 154 اور 155 تلاوت ہوئی ہے. غزوہ احد کے حالات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک مرحلہ آیا جس میں مسلمانوں پر بڑی آزمائش گزری اور اس میں وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے اس مقام کو چھوڑا جس مقام پر رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرمایا تھا کہ آپ اس درے سے نہ ہلنا تاں کہ میں آپ کو حکم نہ دوں. جنگ چونکہ فتح ہو چکی تھی تو اس لیے وہ کچھ ساتھی وہاں سے کچھ صحابہ کرام چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کفار کی طرف سے کہ قد قتل محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. اس پر بھی مسلمانوں میں کچھ بے چینی پیدا ہو گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ زندہ حیات تھے اور وہ کھائی سے باہر آئے اور گڑھے سے اور انہوں نے آواز دے کر لوگوں کو بلایا صحابہ کرام کو، تو پھر سارے صحابہ واپس آ گئے اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو معاف فرما دیا. اب اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا. جب مسلمان دوبارہ مجتمع ہو گئے اور منتشر ہونے والے بھی لوٹ آئے اور پھر ان کا اجتماع پڑ گیا اور کفار پر بھاری ہو گئے. تکلیف میں تو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، فتح کی ہوئی جنگ جو تھی وہ آزمائش میں بدل گئی. کافروں کا پلڑا بنسبت مسلمانوں کے بظاہر بھاری نظر آیا. 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے. جگہ جگہ شہیدوں کی میتیں ہیں اور زخمی تڑپ رہے ہیں. یہ ساری تکلیفیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور واپس آ گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کو سکون کے لیے نیند عطا فرما دی. نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون بنا دیا. غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کو نیند آئی تھی جس سے ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی اور دشمن کا خوف جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اور غزوہ احد میں بھی اس کیفیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا. ہم نے تمہیں اس کے بعد جو غم پہ غم تمہیں پڑھا تھا ہم نے تمہیں نیند دے دی. یغشا طائفۃ منکم. اس نیند نے تم میں سے ایک گروہ کو اپنے اندر ڈھانپ لیا، یعنی انہیں نیند آ گئی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
ہمیں اتنی نیند آئی اور ہمارا جسم اتنا ڈھیلا ہو گیا کہ تلوار اٹھاتے تھے تو وہ گر پڑتی تھی، چلتے چلتے ہمیں نیند کی کیفیت سی شروع ہو گئی، کچھ دیر وہ رہی، اس کے بعد ہمیں اتنا سکون آ گیا کہ ہماری تھکاوٹ، ہمارے ذہن کا خوف وہ سارا ختم ہوا اور ہم اس پریشانی کو بھول کر پھر ایک دفعہ دوبارہ تر و تازہ ہو گئے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جہاد میں نیند کا آنا تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اس پریشانی کو دور کرنا ہے۔ واعظ و نصیحت کی تقریبات میں یا ان کی محافل میں بیٹھ کر نیند کا آنا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ انسان کی سستی ہے۔ اور اگر نیند آنے بھی لگے تو وہ لکھتے ہیں کہ اٹھ کے آدمی چلا جائے، تھوڑا 2 قدم چل لے، ورنہ اس کی نیند کا اثر اس کے قریبی پر پڑے گا، پھر اس کا اثر اس کے قریبی پر پڑے گا۔ تو واعظ و نصیحت اور درس کے حلقوں میں سونا یہ نعمت نہیں ہے، البتہ مشکلات میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں نیند آ جائے تو آدمی کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ۔ عہد میں شریک نہ ہونے کے باوجود بھی کچھ منافقوں کا ایسا رد عمل تھا کہ وہ اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہنے لگے جو اللہ کی شان کو زیبا نہیں تھیں۔ کہاں گیا جی اللہ مدد کرنے والا؟ کہاں ہیں آج اللہ کے فرشتے؟ کیا مدد کر لی اللہ نے ہماری؟ ہمیں 70 لاشیں اٹھانے پڑے، ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، اس سے زیادہ کبھی مدینے کا اتنا نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے اسے کفر اور اسلام کی جنگ قرار دینے کی بجائے شہروں کی جنگ قرار دے دی۔ یہ جی مکے والے کچھ آئے اور ان مکے والوں کی وجہ سے ان کی جن سے دشمنیاں تھیں وہ ان کے تعاقب میں آئے اور درمیان میں ہمارا اتنا نقصان ہو گیا کہ ہمارے اتنے انصار مدینہ کے لوگ شہید ہو گئے۔ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں اللہ کے بارے میں جو جہالت میں تو کہی جا سکتی ہیں، ایمان کی حالت میں کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، اور تقدیر یہ ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی۔ ہمیں جو بھی بھلائی پہنچے یا ہم جسے اپنے حق میں شر سمجھیں، یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جن کا اس تقدیر پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا وہ تو بھلے جو اللہ کے متعلق کہتے رہیں سو کہتے رہیں، لیکن ہم اہل ایمان جو ہیں اللہ کے فضل سے ہمارا اس پر پورا پورا ایمان ہے۔ ہمیں جب بھی کہیں کوئی مشکل، پریشانی، آزمائش آتی ہے تو یا ہمارے اپنے کیے کا ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے اپنے کیے کی وجہ سے ہمیں وہ مل رہا ہوتا ہے، ہمارے اپنے عملوں کی کمزوریاں اس میں شامل ہوتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بندوں کے حق میں ایسی بات نہیں لکھتے جو اللہ کی شان کو زیبا نہ ہو۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، تو وہ کہنے لگے بتاؤ جی آج ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ جیتی جتائی جنگ بھی گئی، مال غنیمت ہاتھوں آیا ہوا وہ بھی لٹ گیا، ہمارے افراد بھی اتنے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اتنے لوگ ہمارے زخمی ہو گئے، ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو کوئی چیز آج نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاد رکھیں، قل اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، سارے امور جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں اسی میں ہمارے حق میں خیر ہوتی ہے، اسی میں ہمارے حق میں بہتری ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ آزمائشوں سے ہمیں بہتری مل جاتی ہے، ہمیں بہت سارے سبق مل جاتے ہیں، ہمیں بہت سارے تجربات آ جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں، تو ایسی بات مت کریں، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ یخفون فی انفسہم مما لا یبدون لک، اے پیغمبر یہ منافق لوگ اپنے دلوں میں ایسی ایسی باتیں چھپائے پھر رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، یعنی اسلام دشمنی کی باتیں، کفر حمایت کی باتیں اور اس قسم کی اور باتیں جس پر یہ جملے کس رہے ہیں۔ مدینہ میں بیٹھ کر وہیں شور مچا رہے تھے، اطلاعات آ رہی تھیں، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، یہ ہو گیا، تو جتنی یہ اطلاعات آ رہی تھیں اس پر ہر اطلاع پر عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کو انہوں نے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ وہاں بیٹھ کر
منہ سے تو کچھ اور ظاہر کرتے ہیں لیکن دل کی باتیں وہاں ظاہر کر رہے ہیں۔ یقولون کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم آج مارے نہ جاتے، یعنی ہم نہ وہاں جاتے نہ ہم وہاں مارے جاتے، ہمیں نبی وہاں لے گئے اور جا کے وہاں ہمیں مروا دیا، آج ہم مارے گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا جواب یوں ارشاد فرمایا، قل اے پیغمبر ارشاد فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، تم بے شک اپنے گھروں میں بھی ہوتے، یعنی جنگ میں شریک نہ ہوتے، لبارز الذین کتب علیہم القتل، اگر تمہارے اوپر اسی مقام پر مر جانا لکھا ہوتا، قتل کی موت تمہاری اس جگہ پر طے ہوتی، الی مضاجعہم، جو تمہاری یہ ٹھکانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے تمہیں یہاں لے کر لے آتے ہیں، کیونکہ موت کی جگہ کیا ہے؟ مقرر ہے۔ موت کی جگہ، موت کا وقت مقرر ہے، اسی جگہ پر آنی ہے جس جگہ پر اللہ نے موت لکھی ہو انسان کے لیے۔ تمہارا یہ کہنا کہ ہم بدر میں نہ، ہم احد میں نہ آتے تو نہ مارے جاتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تقدیر پہ بھروسہ رکھو، اگر تمہاری جائے موت میدان احد لکھا تھا تو بے شک جہاد کی غرض سے نہ آتے، سیر کی غرض سے آ جاتے، شادی بیاہ کے لیے آ جاتے، تجارت کے لیے آ جاتے، کوئی جانور چرانے آ جاتے، کوئی نہ کوئی انداز ایسا بن جاتا، تم یہاں آتے اور یہیں تمہیں موت ملتی اور یہیں مارے جاتے۔ تو موت کا وقت مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ غالباً سورہ لقمان کے آخر میں یہ آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کب آئے گی اس کا بھی میرے اللہ کو پتہ ہے، تم نے کل کیا کرنا ہے اس کا بھی میرے اللہ کو پتہ ہے، تمہیں موت کب آنی ہے اس کا بھی میرے اللہ کو پتہ ہے، موت کس جگہ پر آنی ہے، بأی ارض تموت، اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا تمہارا یہ کہنا کہ ہم وہاں نہ جاتے تو مارے نہ جاتے، یہ بات اللہ کی عظمت اور تقدیر کے خلاف ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ دنیا داری میں بھی تو ہم دنیا میں مختلف مقامات پر جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے عزیز و اقارب غیر ملک میں محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے شہروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ہیلا بن جاتا ہے اور بیچاروں کی میتیں وہاں سے آتی ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں مجھے قریب ایک بستی ہے، وہاں سے ایک ساتھی نے بتایا جی ایک آدمی نے اپنے بھائی کے لیے ویزا لیا، وہ اب جا رہا تھا غیر ملک روزی کمانے کے لیے، تو جانے سے پہلے انہوں نے اپنے کچھ کنبے کے لوگوں کو بلایا بھی خیرات یا دعوت کا انتظام کر لیں، تو وہ ویزے والا بھی اور دو اور بھائی بھی یا اور ان کے چچا زاد، یہ تینوں مل کر گئے بھی بازار سے کچھ سامان خریدتے ہیں اور ان کو مہمانوں کو کھلاتے ہیں، خوشی کا موقع ہے۔ تو راستے میں گئے تو تینوں کے تینوں کسی ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، مارے گئے، تینوں جوان بچے۔ قیامت بھی وہ کہتے ہیں کم تھی اس گھر پر جو اس دن کی وہ کیفیت تھی، بقول ان کے۔ کہاں گئے وہ خوشیاں اور کہاں گئے وہ پھولوں کے ہار جو ان کو سجانے کے لیے ان کے اعزاء آئے تھے کہ آج اس کو ہم دعاؤں سے روانہ کریں گے، ان کی میتیں آ گئیں۔ تو یہ کیوں آ گئیں؟ یہ تو اللہ کا امر ہے، جس کی جہاں لکھی ہے اس نے وہاں آنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انما استزلهم الشیطان، نہیں آگے ارشاد فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینوں میں جو باتیں تھیں ان کو خوب آزما لیا ہے۔ آزمانے کا کیا معنی؟ اب پتہ چلا ہے کہ تمہارے سینے میں کیا تھا، حق ہے، سچ ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، یا صرف ظاہر داری کر کے الفاظ محبت کے اپناتے ہو اور انداز سارا مخالفوں جیسا ہے۔ اس عہد میں پتہ چل گیا کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو اس کی وجہ سے پاکیزہ کر دیا اور علیحدہ کر دیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تمہارے سینوں کے راز جانتا ہے، اس لیے اللہ نے تمہارے سینوں میں جو کچھ تھا اس کو ظاہر کر دیا۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اور جس دن یہ دو جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں، اس دن آمنے سامنے ہونے والے دن یعنی احد کے دن کچھ لوگ ایسے تھے، یہ صحابہ کرام تھے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی
اس پروپگنڈے کی وجہ سے جنگ سے منہ پھیرا اور جنگ سے کنارہ کش ہو گئے۔ ان الذین تولوا منکم، تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے یا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے منہ پھیر لیا یوم التقى الجمعان، جنگ والے دن۔ انما استزلهم الشیطان، بے شک ان کے قدموں کو اکھاڑا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کے کسی کام کی وجہ سے، کسی کے دل میں موت کا خوف، کسی کے دل میں بزدلی، کسی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پر مایوسی، اور کسی کے دل میں کوئی اور بات ڈال کر شیطان نے ان کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالے کہ وہ جنگ سے دور ہو گئے۔ یہ تھے سارے مسلمان سچے کھرے پکے نبی کے صحابہ، لیکن بعض وجوہات سے ببعض ما کسبوا کی طرف اشارہ ہے، بعض وجوہات سے یہ جنگ سے دور ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آواز دی کہ میں الحمدللہ زندہ حیات ہوں اور مسلمانوں واپس آ جاؤ، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے واپس آئے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا، اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ تو غلطیاں نہ ہوں یہ تو شان ہے انبیاء کی، غلطیاں ہو جائیں لیکن اس کا فوری مداوع کر لے، توبہ کر لے، رو لے، منا لے، ازالہ کر لے، یہ حفاظت اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالی حوصلے والے بھی ہیں، حلیم اور بردبار بھی ہیں۔ تو ان میں جو صحابہ کرام چلے گئے تھے، صحابہ دشمنی پر سب سے پہلے یمن اور شام کا ایک باشندہ اس علاقوں کا عبداللہ ابن سبا تھا، جس نے اس رفض کی بنیاد رکھی۔ مصر کے لوگ اس نے اپنے ساتھ ملا لیے اور انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق طعن و تشنیع شروع کی۔ اس آیت کو انہوں نے دلیل بنایا، دیکھو جی صحابہ وہاں سے چلے گئے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں کنارے پر تیر انداز کے طور پر درے پر مقرر کیا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑی بد زبانی کرتے تھے، دیکھو جی آپ بدر میں بھی تو شریک نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ حرم میں بیٹھے تھے، بزرگ تھے اور بہت سارا ایک مجمع آپ کے گرد بیٹھا، آپ سے حدیثیں بھی سن رہا تھا اور آپ کی زیارت بھی کر رہا تھا۔ بزرگوں کو دیکھنا بھی، ہمارے اکابر کہتے ہیں زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ان کی محفل میں بیٹھ جانا بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بندے کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مصری شخص آیا، اس نے پوچھا یہ کون ہے ان کے گرد یہ حلقہ جمع ہوا ہے اور لوگوں کا یہ گروہ ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کہنے لگا میں نے ان کے متعلق سنا تو بہت تھا، دیکھا آج ہے، اور آ کر قریب آیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگا جی آپ حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے فرمایا فضیلت کے اعتبار سے اس امت میں سب سے مقدم حضرت ابو بکر ہیں، ثم عمر، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کی یہ شان ہے۔ آپ ذی النورین ہیں، نبی کے دور داماد ہیں، آپ حیا کے اعتبار سے پوری دنیا کے امام ہیں، اور اس طرح آپ نے فضائل فرمانا شروع کیے۔ تو اس نے طعن کیا، دیکھیں جی آپ کیسے فضائل بیان کر رہے ہیں، حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے، حضرت عثمان احد میں بھاگنے والوں میں سے تھے، حضرت عثمان حدیبیہ میں نہیں تھے۔ یہ تین اسلام کے ایسے بڑے واقعات ہیں جس میں شامل ہونے والوں کو بڑی عزت ملی۔ تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تو عبداللہ ابن سبا کے پروپگنڈے کا آدمی ہے، اس کی جماعت کا آدمی ہے، اور تیرے اندر کینہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کینہ اسی طرح موت تک تیرے سینے میں رہے گا اور اسی ذلت میں تو مر جائے گا۔ حضرت عثمان کی دشمنی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہ جانے کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا مال غنیمت میں بدر میں جو مال غنیمت تقسیم ہوا اس کا حصہ بھی حضرت عثمان غنی کو دو۔ حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو بیمار تھیں ان کی تیمارداری میں رہے، آپ نے فرمایا ان کا شمار بدری صحابہ میں سے ہے۔ احد کا معاملہ تو تھا ہی حضرت عثمان غنی کی بیعت کے لیے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا اور خبر مشہور کر دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا،
اور اس شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی نے بیعت کی. وہ تو تھا ہی حضرت عثمان غنی کے لیے، وہ کیسے باہر ہے اس سے. احد باقی رہا، احد کا معاملہ، حدیبیہ کا معاملہ عرض کر رہا تھا. حدیبیہ میں جو بیعت ہوئی تھی وہ حضرت عثمان ہی کے لیے تو ہوئی تھی. احد کا جو معاملہ ہوا تھا، اس احد کے معاملے میں حضرت عثمان وہاں سے چلے گئے، جہاں اور بھی صحابہ کرام گئے ببعض ما کسبوا کے تحت. لیکن جب اللہ کے نبی نے بلایا واپس آئے تو اللہ نے فرمایا لقد عفا اللہ عنہم، اللہ تو ان کو معاف کر چکا ہے اور تو آج تک ان کے متعلق ہرزہ سرائی کرتا ہے. تو حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ پر انہی آیات سے یہ رفض جو ہے اپنے طور پر بڑی شرارتیں کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی تھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے تم کو معاف کر دیا. آج آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ تو بار بار قرآن پاک میں ان کی معافی کا اعلان کر رہے ہیں، اور ان کے دل میں ایسا بغض بھرا ہے کہ یہ پھر طعن و تشنیع کرتے ہیں. یاد رکھیں صحابہ ہمارے امام ہیں، صحابہ ہمارے مقتدا ہیں، صحابہ ہمارے بڑے ہیں. دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب میں سے مقدس اور مقدم جماعت جو ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.